الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 53۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، انہوں نے مصر میں فرعون کی موجودگی میں ان کے جادوگروں کو شکست کھاتے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہجرت کا حکم ہوا، مصر سے نکلنے کا حکم ہوا، تو پھر پانی نے ان کو راستہ دیا، انہوں نے یہ معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جو اللہ اتنی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس کی طرف سے جو احکام مل رہے ہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک گائے کا بچھڑا بنا لو، سونے کا ایک بت بنا لو بچھڑے کی صورت میں، اور اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دو۔ یہ ان کی عقل میں بڑی آسانی سے آ گیا۔ اب یہاں سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں دکھائی گئیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اب وہ سمجھ میں نہیں آئیں۔ جن کے وہ سمجھ میں آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ان کو عطا کر دی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہے، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب قوم میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے جب تورات ملی، کتاب ملی، واپس تشریف لائے تو سامنے حالات کو دیکھا کہ آدھی قوم تو شرک میں پڑ چکی ہے۔ تو اب ان کا علاج کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پہلے فرعون کے دربار میں جادوگروں کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا، پھر فرعون کو پورے فوج کے سمیت پانی میں غرق ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان پر نہیں کھڑے ہوئے، اس کے باوجود اگر انہوں نے شرک شروع کر دیا، تو آگے پھر کیا ان سے امید ہے کہ آگے یہ کیا کریں گے؟ تو اب آگے قومی زندگی میں ہمیشہ یہ بغاوتیں ہی کریں گے، ہمیشہ نافرمانیاں کریں گے، فساد پیدا کریں گے، تو ان کو خود تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اور کتنوں کو لے کے جائیں گے۔ تو ان کا علاج یہی ہے کہ اس وقت جو اہل ایمان ہیں وہ تلوار اٹھائیں اور ان سے جنگ کریں اور ان کا ایک مرتبہ خاتمہ کر دیں، تاکہ قوم کے اندر یہ جو شرک کی بیماری ہے نا، جو اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، اب یہ اسے ختم کر دیا جائے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اب وہ لوگ جو ایمان پر قائم تھے ان کی طرف سے ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ ہم آپ کی اس بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ پہلے کیا دیکھ چکے تھے؟ وہ معجزات بھول گئے، جو اللہ کے معجزات کو جو دیکھ چکے تھے۔ اب آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آج اس طرح کی نشانیاں اور اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دکھاتے جس طرح پہلی قوموں کو دکھائے گئے؟ آج بھی اگر دکھا دیے جائیں، لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ تو اب یہیں سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے دریا کا پانی کھلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خود وہاں سے نکل آئے اور فرعون کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی حالت بھی دیکھ لی، اب اگلا سوال یہ کر دیجیے اللہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں آ کر حکم دے کہ یہ کرو، پھر ہم کریں گے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ، اب یہ تو فیصلہ اللہ کا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی دکھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ سامنے حکم دیں تو پھر کہیں جی ہمیں پہلے یہ بتاؤ جی کہ یہ کرنے پر ہمیں مکان اچھا مل جائے گا دنیا میں،
ہمیں کتنی دولت ملے گی، کتنا مال ملے گا، پھر ہم آپ کا یہ حکم مانتے ہیں، کتنا بونس ملے گا ہمیں جناب، کیا کیا خرچے ملیں گے اس کے، آخرت کی جنت کو بعد کی بات ہے، دنیا میں ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا۔ تو جو یہاں تک انسان بس آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اب ہو کر دیا جی ہمیں دکھا دو بس، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہو تو ہم مان لیں گے، موسیٰ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اب قوم تو یہاں تک پہنچ چکی ہے، جو شرک میں پڑے وہ تو پڑے ہی پڑے، اب جو ایمان پر تھے ان کو جب حکم ہوا انہوں نے کہا جی اللہ سامنے ہو ہمیں حکم دے تو ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان میں سے کچھ بندے جو ہیں وہ ان کو منتخب کر لو، وہ آ جائیں ادھر آپ کے ساتھ طور پر، تو دیکھ لیں اگر انہیں یہی نشانی دیکھنی ہے۔ تو ان میں سے پھر 70 بڑے بڑے سردار جو تھے ان کو چنا گیا، 70 تھے یا 40 تھے، ان کو لے کر گئے کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، چلو یہ نشانی دیکھ لیں گے، آگے ساری قوم کو بتا دیں گے کہ ہم دیکھ آئے ہیں۔ اب دیکھ کون سکتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی جلوے کو کون دیکھ سکتا تھا؟ تو وہاں پر بس ایک آواز ایسی سنی کہ اس سے پھر سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، موت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو یہاں پر مر گئے ہیں، اب قوم تو کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ ہوش دے دیا، دوبارہ ان کو زندگی دے دی، وہ واپس آ گئے۔ تو پھر اس حکم پر عمل کیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ مشرکین کے خلاف اب ایکشن لیا جائے اور جتنے مشرک ہیں اب ان کو ختم کر دیا جائے، جو توبہ کر کے ایمان پر قائم رہیں بس ان کو باقی رکھا جائے، باقی جو شرک میں پڑ چکے ہیں ان کا ختم کر دیا جائے۔ یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور فرقان، یہ فرقان قرآن کا لقب بھی ہے، تورات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کرنے والی، حق اور باطل کو صاف صاف بیان کرنے والی کتاب فرقان، فرق کر کے بتانے والی کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے قوم تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا جب تم نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، یہ تو بہت بڑا نقصان کیا تم نے اپنا کہ شرک میں پڑ گئے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو بس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنے رب سے توبہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فقتلوا انفسکم، اور وہ لوگ جو شرک میں قائم ہیں اب ان کو قتل کیا جائے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے خالق کی طرف سے یہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ فتاب علیکم، کہ وہ رب ہے وہ تمہاری توبہ کی طرف متوجہ ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کر رہا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پھر تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو صاف سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں بجلی نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر صرف اپنی ایک مخلوق، ایک چمک بھیجی، ایک بجلی جس کے ساتھ ایک کڑک تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے سارے، کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جب اللہ کی ایک مخلوق، ایک چھوٹی سی مخلوق بجلی اور اس کی چمک اور اس کی کڑک کو برداشت نہیں کر سکے تو مطالبہ یہ کرتے کہ ہم اللہ کو دیکھیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس لیے معجزات، نشانیاں، یہ کبھی انسان کی فطرت مطمئن نہیں ہوتی، جہاں تک مرضی آگے دکھلاتے چلے جاؤ۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یقین نہیں آئے گا جب تک خود اپنی آنکھوں سے قبر اور جہنم کو انسان نہیں دیکھ لیتا نا، اس وقت تک اس کو یقین نہیں آتا، اس وقت تک یہ دنیا 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 کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بس اتنی ہے جتنی ضرورت ہے، بس ضرورت کے مطابق ہم اسے استعمال کریں۔ اس طرح ایک مسافر اپنا کرایہ استعمال کرتا ہے، راستے میں کہیں بھوک لگ جائے تو کھانا کھا لیتا ہے، لیکن اپنے مقصد پر توجہ رکھتا ہے کہ اپنا سفر مکمل کرنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی منزل تک پہنچنا ہے، راستے میں دل لگا کر وہیں پر اپنا سب کچھ بنا کے اپنا وقت ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔